اچھا ارون صاحب، اب بات کرتے ہیں ہمسایہ ملک بھارت کی، انڈیا کے حوالے سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انڈیا چاہتا کیا ہے اس وقت جب سب لوگ اپنے اندرونی طور پہ وہ ایک جنگ کا شکار ہے، جس جنگ سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستان بھی لڑ رہا ہے وہ بھی، مگر یہ بھارت چاہتا ہے کیا؟ منصوبہ کیا ہے؟ تقریبی کارروائیوں سے بات نہیں آئے گا۔ چاہتا ہے وہ اس میں چھپاتے نہیں ہیں۔ اجیت دوول کی وہ تقریر لوگ بھول گئے جو 2 سال پہلے ہر موبائل پہ پہنچ گئی تھی کہ ہم طالبان کو انکریج کریں گے اور ان کی مدد کریں گے افغانی کی۔ دیکھیے نا، وہ ماما قدیر کو ہیرو بنایا نا، اس کا بھی انٹرویو موجود ہے میرے موبائل میں کہ جی مودی نے ہماری مدد کرنی ہے تو اصل ویسے تو بلوچستان میں اللہ کے فضل سے نمٹ لیا گیا، لیکن بعد نہیں ہوئیں گے۔ ان کا پلان کیا ہے جس میں 74 میں ANP کے لیڈر بھی شامل تھے، وہ جو حضرت ناتمام ہے کتاب جمعہ خصوفی کی، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں انڈیا تھا، اس میں اس وقت روس بھی شامل تھا، اب تو نہیں ہے۔ وہاں جناب پختونخوا سے لوگوں کو لے جا کے تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ اب وہ لیڈر اس دنیا میں نہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ اس کو شامل کیا جائے افغانستان میں پختونخوا کو، بلوچستان کو الگ کیا جائے، سندھ کو الگ کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب دہشت گردی، آپ کو یاد ہے 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے۔ چینی اتنے مایوس تھے، انہوں نے آلٹرنیٹو منصوبہ بنایا تھا گوادر کے لیے، ہو سکتا ہے افغانستان کے راستے کبھی جانا پڑے۔ دیکھیں ناکام ہو گیا انڈیا۔ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے، لیکن جنگ جیتنے پہ تمام نہیں ہوتی۔ جب آپ جنگ جیت کے فارغ ہوتے ہیں، فرض کیجئے 2 لشکروں کی جو پرانی جنگیں ہوتی تھی، پھر بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اب کمزوری کہاں ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے NDS کہہ رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی اگر کسی وقت کا میں ساری بیان کر دوں گا، نام تک لے کے بتا دوں گا۔ CA والوں سے کہہ رہے ہیں $20 ملین دیں، انڈیا سے کہہ رہے ہیں $10 ملین دیں۔ یہ ابھی جنرل باجوہ صاحب ہو گیا ہے افغانستان سے، اور کوئلہ منڈی میں وہاں دھماکہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ابھی جاسوس، اس کی تو ہو رہی ہے تفتیش، اس کی جب تک تفتیش نہ ہو جائے، جب بندے پکڑے گئے ہیں تو اس میں حتمی رائے نہیں دیتا۔ کئی طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو خاتون محترم ہیں جو سیاسی لیڈروں کے بارے میں بیانات دے رہی ہیں، میرا تو ان کے بارے میں بھی خیال ہے پتہ نہیں کس کس کے لیے کام کرتی ہیں، خدا جانے۔ تو یہ جب تک تفتیش نہ ہونے کسی معاملے کی، یہ ہم انڈیا کے عزائم کے بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ وہ یاد ہے وہاں کیا لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس ملک کے ساتھ جس نے غداری کی اس کا ہوا کیا؟ اندرا گاندھی کا کیا ہوا؟ یہاں پاکستانی ان سیاستدانوں کا کیا ہوا جو ملک توڑنے میں ملوث ہے؟ شیخ مجیب الرحمان کے خاندان کا کیا ہوا؟ یہ کسی نے سچ کہا تھا، بڑی شاندار اصطلاح استعمال کی تھی، یہ حضرت یحییٰ کی اونٹنی ہے۔ اس ملک کو جس نے تکلیف پہنچانے، یہ نہیں ہم خواب اپنے سو جائیں یہ سوچ کے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ عام آدمی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب سے گزرنا پڑتا ہے، طائف میں پتھر ان پہ برسائے گئے، ان کی توہین کی، اور کس نے کی؟ بدترین جو خدا کی مخلوق تھی، ان کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا، ان کے ساتھیوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا، پھر مدینہ منورہ جانا پڑا۔ آسان نہیں ہے پاکستان کے دشمن پر۔ پاکستان اللہ کا کرم بہت ہے۔ اب کتاب چھپ گئی ہے، میں کسی وقت اس کی تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انڈین جرنلسٹ نے لکھی ہے کہ ممبئی کا سارا ڈرامہ انڈیا نے سٹیج کیا، اس میں پاکستانیوں کو استعمال کیا۔ ممبئی ہم لوگ کا، ممبئی کا جو وہی جو ڈرامہ تھا، کشمیر بڑی حد تک ایکسپوز ہو گیا ارون صاحب۔ نہیں مگر ہمارے ہاں لوگ ہیں، ماما قدیر ہیرو ہے۔ یہ لیبیا میں ایسی فوج ہوتی، شام میں ہوتی، یمن میں ہوتی، اور کتنے